نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے 236 کریں گے۔ پہلے ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ رپیٹ کرے گا آپ لوگ انشاءاللہ۔ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون، والذین یتوفون، اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور وہ جو فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، تو وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، 4 مہینے، 4 مہینے، وَعَشْرًا، وَعَشْرًا، اور 10 دن، اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ، فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچیں، پھر جب وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، علیکم تم پر، فیما فعلنا، فیما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، بالمعروف، بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے، واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، بما تعملون، اس کی جو تم کرتے ہو، اس کی جو تم کرتے ہو، خبیر، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح، ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، علیکم تم پر، فیما عرضتم، فیما اردتم، اس میں جو تم اشارہ کرو، اس میں جو تم اشارہ کرو، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ اس کے، من خطبت النساء، من خطبت النساء، پیغام نکاح سے عورتوں کے، پیغام نکاح سے عورتوں کے، او اکننتم، او اکننتم، یا چھپائے رکھو تم، یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں، اپنے نفسوں میں، علم اللہ، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ستذکرونہن، ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن، اور لیکن، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن،
لا تواعدوهن، نہ تم وعدہ لو ان سے، نہ نہ تم تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر، سرن سرن چھپ کر، الا مگر، الا مگر، ان تقولو ان تقولو، یہ کہ تم کہو، یہ کہ تم کہو، قولا معروفا قولا معروفا، بات بھلی، بات بھلی، ولا تعزمو ولا تعزموا، تم عزم کرو، اور تم عزم کرو، اور نہ تم عزم کرو، اور نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاحی عقدۃ النکاحی، عقد کا نکاح کے، عقد کا نکاح کے، عقد کے نکاح کا، نکاح کے، یا حتی یبلغا حتی یبلغ، یہاں تک کہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ پہنچ جائے، الکتاب الکتاب مقرر میعاد، مقرر میعاد، اجلہ اجلہ اپنی مدت کو، اپنی مدت کو، وعلمو وعلموا اور جان لو، اور جان لو، ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ، بے بے شک شک اللہ، یعلمو یعلم جانتا ہے، جانتا ہے، ما فی انفسکم ما فی انفسکم اس سے جو تمہارے نفسوں میں ہے، اسے جو اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ فاذروہ پس ڈرو اس سے، پس ڈرو پس اس ڈرو اس سے، وعلمو عالموں وعلموا اور جان لو، اور جان لو اور جان لو، ان اللہ ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ، بے شک بے اللہ شک اللہ، غفور حلیم غفور غفور حلیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے، بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے، لا جناح لا جناح لا جناح نہیں کوئی گناہ، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، علیکم علیکم تم پر، ان طلقتم النساء ان ان طلق طلقتم النساء طلاق دے دو تم عورتوں کو، طلاق دے طلاق دو، دے دو تم عورتوں کو، ما لم جب کہ نہ عالم جب ما لم جبکہ نہ، تمسوہن 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 تم نے چھوا ہو ان کو، تم نے چھوا ہو، تم نے چھوا ہو ان کو، او تفرضو او تقریدو او تفریدو یا تم نے مقرر کیا، یا تم نے مقرر کیا، یا تم نے مقرر کیا ہو، لہن فریضتاً لہن فریدتن لہن فریدتن ان کے لیے کوئی مہر، ان کے لیے کوئی مہر، ان کے لیے کوئی مہر، ومتعوہن 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 اور مال و متاع دو انہیں، اور مال متاع دو، اور مال بتا دو انہیں، علی الموسع علی الموسعی اوپر وسعت والے کے، اوپر وسط اوپر ان کے وسعت والے وسعت والے کے، قدرہ قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر وعلی المقتری اور اوپر تنگ دست کے، اور اور اوپر تنگ دست قدرہ کے، قدرہ قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے اس کی وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف متاعم متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ فائدہ پہنچانا ہے، بھلے طریقے سے، بھلے طریقے سے، بھلے طریقے سے، حقا علی المحسنین حقاً حقاً علی المحسنین حق ہے تم پر، حق ہے اوپر نیکی کرنے والوں کے، حق ہے حق اوپر ہے ان پر نیکی کرنے والوں پہ،
تھوڑا سا ورڈ انالیسس دیکھ لیتے ہیں. یتوفون، اگرچہ آپ کو نیا ورڈ لگ رہا ہوگا لیکن اس میں فوت کا ورڈ چھپا ہوا ہے، اور اس کو یتوفا کا ورڈ کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے، یعنی کہ مرنے کے معنی میں آتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، جو پوری طرح سے مرتا ہے جسم اور روح کے ساتھ. منکم، تم میں سے، یذرون ایک نیا ورڈ ہے، ذرا سے ہے، چھوڑ کے جانے کے معنی ہیں، چلے جانے کے ہیں، یعنی کہ جو مر جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. ازواج پہلے سے جانتے ہیں. یا تربصنا بہت دفعہ آئے گا قرآن میں، انتظار کے معنی میں آتے ہیں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کے لیے انتظار کرنا ہوگا، انتظار میں رکھیں. انفسہن، نفس کے ورڈ چھپا ہوا ہے. اربع، 4، اشہر مہینے کو کہتے ہیں، اشرا 10 کو کہتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا، بالغ ہونے کو، پہنچنے کو. یہ ورڈ ہم نے ابھی ریسنٹلی پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے والے سبق میں. اجل کا ورڈ بھی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا، اجل مسمى، اجل یعنی کہ وقت اجل آ جاتا ہے انسان کا تو چلا جاتا ہے. اجل کا فرشتہ بھی ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے. ہننا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فیمیلز کے لیے آتا ہے، ہننا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فا، پس، لا نہیں، جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، ان میں سے کوئی بھی ورڈ نیا نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اس میں سے بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے. خبیر، خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ولا جناح علیکم فیما اردتم، اردتم میں جو ہے نا ایک تو عرض کا ورڈ چھپا ہوا ہے نا، عرضی پیش کرنا ہے نا، تو یہ وہی ہے. اشارہ کرو، یعنی کہ اشارہ کرنا، بتانا کسی کو کوئی بات، اپنا مقصد بیان کرنا. بھی، ساتھ اس کے، من سے، خطبہ نکاح کے پیغام کو. ٹھیک ہے، تو خطبہ پڑھتے ہیں نا جب ہم نکاح کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ نکاح کا پیغام ایک طرح سے دے رہے ہوتے ہیں. تو خطبہ جو ہے وہ یہی ہے، پیغام نکاح. نساء، عورتوں کو کہتے ہیں. اکننتم، کنایا کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا اردو میں، اشارے کنائے سے بات کرتے ہیں لوگ، تو یہ وہی ورڈ ہے کنایا، یعنی کہ چھپ کر. فی میں انفسکم، علمہ پاسٹ ٹینس ہے، جاننے ہیں، اللہ کے نام کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اسی لیے پاسٹ ٹینس میں آیا ہے کہ اللہ ہمیشہ جانتا ہے. انا، بے شک، کم تم، ستذکرونہن، یہ تو آپ جانتے ہی اردو میں ورڈ تذکرہ کرنا، ذکر کرنا. ہننا وہ عورتوں کے لیے ہیں. ولیکن بہت دفعہ دیکھ لیا. تواعدہن، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو وعدے کا ورڈ چھپا ہوا نظر آئے گا. ہننا عورتوں کے لیے ہے. سرن، یہ ہم لوگوں نے کبھی نعتوں میں بھی ورڈ سنا ہوا ہوگا، چھپ کر کہتے ہیں. سرتن و علانیتم کہا جاتا ہے نا، ایک دعا بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چھپے گناہوں اور کھلے گناہوں کو معاف فرما، تو سر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. الا، مگر، ان، یہ کہ تقولو، قول کا ورڈ چھپا ہوا ہے. قولاً، قول ہے. معروف ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے. ولا تعزمو، اس میں اگر آپ غور کریں تو عزم کا ورڈ چھپا ہوا ہے. عزم ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، ارادے کرنے کو کہتے ہیں. عقدہ، عقدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا عقدہ، یعنی کہ جب ہم لوگ عقد نکاح اردو میں کہا جاتا ہے، آپ لوگ نے سنا ہوگا کارڈز میں پہلے لکھا بھی ہوتا تھا، شادی بیاہ کے کارڈز میں عقد نکاح. تو عقد کہتے ہیں ناٹ کو ٹائی کرنے کو، یعنی کہ گٹھا کو باندھنے کو. تو گٹھا باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دو دھاگے آپس سے مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اگرچہ وہ دو دھاگے الگ الگ سرے ہوتے ہیں، الگ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن تو آپ ایک دھاگا ادھر سے پکڑے، ایک دھاگا ادھر سے پکڑے، ایک تارکشی ادھر سے پکڑے، ایک تارکشی ادھر سے پکڑے، دونوں کو گٹھا کے ذریعے ایک کر دیں تو یہی اسی کو نکاح کہا جاتا ہے. کیونکہ نکاح میں بھی تو یہی ہوتا ہے، ایک مرد الگ سے آتا ہے، ایک عورت الگ سے آتی ہے، دونوں کو پکڑ کے ایک بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کے تعلق میں گٹھا لگا دی جاتی ہے. تو اس لیے عقدہ کہتے ہیں نکاح کو. حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، وہی بالغ ہونے کا ورڈ، پہنچنے کا ورڈ ہے. کتاب کہتے ہیں کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھے ہوئے کو، تو لکھی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو، یعنی کہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، میرج کانٹریکٹ، یا پھر لکھا ہوا کوئی چیز، یا پھر ایک مدت کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ، یعنی کہ ایک میعاد جب انسان کسی چیز کے طے کرتا ہے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے. اجلہ، اجل وہی ورڈ ہے. وعلموا، جانتے ہیں ہم لوگ. فاحذروا، اگر فاحذروا میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو حذر الموت آپ نے کبھی سنا ہوگا، لوگ موت آتی ہے، موت سے ڈرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں حذرا، ڈرنے کے معنوں میں کہ ڈرو. کس سے؟ اس سے. وعلموا، جان لو، اللہ غفور حلیم ہے.
حلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. حلیم کے معنی ہوتے ہیں بہت حلم والا، بہت صبر والا، یعنی کہ صبر ان سینس کہ وہ نہیں جو ہم انسان کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر برداشت ہوتی ہے. حلیم کا معنی ہوتے ہیں جو بہت بردبار ہو اور بہت برداشت سے کام لے. لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم ان طلقتم طلاق کا ورڈ ہے، نساء ہم لوگ جانتے ہیں، تمسہن ہم لوگ اس سے ملتا جلتا ورڈ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. مس ہونا کہتے ہیں چھونے کو. آپ کہتے ہیں نا بس مجھ سے مس ہو گئی کوئی چیز، یعنی کہ ٹچ ہو گئی. انگلش میں اس کا ورڈ بہت آسان ہے، ٹچ ہونا. تم نے چھوا انہیں. اگرچہ یہاں پر آپ دیکھیے میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ان باتوں کو بہت کھول کے نہیں بیان کرتا، بلکہ ڈھکے چھپے لفظوں میں پورا مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کی مباشرت ہوئی کہ نہیں. او تفریدو فرض کرا، یعنی کہ مقرر کرا تھا تم نے، طے کرا تھا. کیا چیز؟ لہو ان کے لیے، لہن ان کے لیے. لہو ہوتا تو یہاں پر میل کے لیے آتا. لہو ہم لوگ بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں. لہن عورتوں کے لیے آتا ہے، لہو مردوں کے لیے آتا ہے. فریدہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض کی ہوئی چیز کو. تو مہر جو ہے شادی کے وقت میں جو طے کیا جاتا ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. مہر کا اماؤنٹ کچھ بھی ہو، لیکن مہر کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. وَمَتِّعُوهُنَّ مال و متاع کے بارے میں ہے. موسعی کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو وسعت کا ورڈ چھپا ہوا ہے اس میں. کون؟ وہ جو جس کے اوپر وسعت ہے، جس کی وسعت ہے. قدرہ یعنی کہ شوہر، اس کی وسعت کے مطابق. وَعَلَى مقتر نیا ورڈ ہے، تنگ دست. قدرہ اس کی قدر کے مطابق. متاع مال، بالمعروف وہی حق جانتے ہیں، محسنین جانتے ہیں. تو آپ دیکھیے آج کے سبق میں صرف آپ کو 2 ورڈ ہیں ایسے جو آپ کو ذرا سے نئے لگے ہوں گے. ایک ہے مقتر یا تنگ دست، اور اس سے پہلے والے سبق میں پہلے والے پیج میں بھی جو ایک ورڈ آیا تھا میرا خیال ہے کیا تھا، میں اس وقت بھول گئی ہوں. بہرحال تو زیادہ ایک دو ورڈز کے علاوہ ہاں یتربصنا، یہ نیا ورڈ آپ کو دکھے گا تو انتظار کرنے کے معنوں میں. باقی آپ دیکھیں تو وہی ورڈ ہیں، آپ ذرا سا یاد کریں تو ان کو آپ کو صحیح سے معنی سمجھ آ جاتے ہیں. آئیے ذرا سے ان ورڈز کو سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ جانتے ہوں گے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے بھی سبق سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں نا، تب طلاق کا ہی ٹاپک چل رہا ہے تو آج بھی وہی ٹاپک کنٹینیو ہے. پچھلی ٹاپک پہ ہم نے پڑھا تھا کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کو اور بچے کو نان نفقہ دے، اگرچہ طلاق ہو بھی چکی ہو، اور ڈیفرنٹ قسمیں طلاق کی پڑھی تھیں. آج ہم عدت کے بارے میں پڑھیں گے. طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کا فیصلہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب عورت کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ کیا عورت فوراً سے دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا. ہر عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ عدت پوری کرے. کون سی والی عدت کی بات ہے یہاں پر؟ جب شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے. دیکھیے عورت کے اوپر 2 طرح سے عدت لازم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک وہ جو طلاق کے بعد لازم ہوتی ہے، اور ایک وہ جو اس کا بیچاری کا شوہر مر گیا، انتقال ہو گیا اس کے شوہر کا، اس عورت کے اوپر عدت لازم ہے. آج کے زمانے میں لوگ بہت ساری جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور وہ اس عدت کو ضروری نہیں سمجھتے. آپ یہاں پر غور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدت کے لیے قرآن میں بہت گہری آیت اتاری ہے. 2 دفعہ قرآن میں بیوہ کی عدت کا ذکر آیا ہے. ایک پہلے قرآن میں آیت اتری تھی جس میں عدت کا ذکر 1 سال تھا، عدت کی مدت، لیکن وہ آیت ناسخ و منسوخ کے اصول کے تحت مطلب منسوخ ہو گئی تھی. اس پہ عمل پیرا اب نہیں ہوتا، لیکن وہ آیت ابھی بھی قرآن میں موجود ہے. یہاں پر جو یہ آیت ہے یہ ویلڈ آیت ہے، اور 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہوتی ہے. چلیں پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ایکسپلین کریں گے کہ 4 مہینے 10 دن کیوں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں، کون؟ مرد، شوہر. اللہ جب ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تم میں سے وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، ان کے بعد ان کی اگر بیویاں ہوں، یعنی کہ عورتیں اگر ان کی وائف زندہ رہ جائیں، یتربصن انفسہن، اور وہ انتظار کریں اپنے آپ کو. سوچئے ذرا،
ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। किसके लिए है? औरतों के लिए है। क्या इसको आसानी से लेना चाहिए? नहीं। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि औरत तो बहुत बूढ़ी हो गई, तो अब उसको इद्दत की क्या ज़रूरत है, वो तो प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर आप तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म की। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि औरत अगर जवान हो तो इद्दत करे, और अगर 30 साल से कम उम्र की उम्र में हो तो इद्दत करे, 50 साल की पहुंच जाए तो इद्दत करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना इस कुरान में। हाँ, तावीलें बहुत सारी मिलेंगी आपको फ़िक़ी उसूलों में, लेकिन अगर आप सिर्फ कुरान के टेक्स्ट देखिए तो आपको क्या नज़र आ रहा है? यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, वो इंतज़ार में रखे अपने आप को, यानी कि इद्दत की मुद्दत पूरी करें। कितनी है इद्दत की मुद्दत? अरबता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो पहुंचे अपनी इद्दत को, यानी कि जब उनकी इद्दत ख़त्म हो जाए, तो क्या कर सकती हैं वो? फ़ला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह। किस चीज़ का? अलैकुम फ़ीमा फ़अलना, तुम पर उसमें से जो वो करें। बिअन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़, यानी कि अपनी जानों के लिए वो जो भी फैसला करें, यानी कि वो दूसरा निकाह करें, किससे करें, कहाँ करें, औरत को ये इजाज़त है। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जानता है। यहाँ पर एक बात को गौर से देखिए, सवाल पैदा होता है जहन में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 महीने 10 दिन की इद्दत क्यों रखी? अगर आप देखें तो 4 महीने 10 दिन कितने हफ्ते बनते हैं? 17 हफ्ते और 5 दिन बनते हैं, और 130 130 डेज बनते हैं। तो ये टाइम पीरियड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रखा? पहली बात ये कि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई रुजू नहीं कर सकता, राइट? यानी कि औरत की दूसरी शादी इस दौरान नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की पैदाइश माँ के पेट में 40 दिन में होती है। यानी कि पहले वो एक सीड की शक्ल होती है, फिर उसके बाद वो एक टुकड़ा बनता है, खून का लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद उसका नेक्सस फ्लैश आता है, यानी कि गोश्त आता है, और इस पीरियड में 40 दिन लगते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी ने हमको पूरी एम्ब्रियोलॉजी बता दी। 40 दिन लगते हैं बच्चे के पेट में रूह आने में। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ता भेजता है जो उस बच्चे को रूह डालता है। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 3 दिन के वक्फे से लेकर 40 दिन के अरसे तक पूरे 120 डेज बनते हैं, 120 दिन बनते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि 130 डेज, और इद्दत जो है वो भी 130 डेज होती है। क्यों? ताकि पूरी तरह साफ वाज़ेह हो जाए कि औरत के पेट में बच्चा नहीं है। आफ्टर दिस पीरियड, इस वक्त के बाद, जब वो होते हैं ना 10 यानी कि बच्चे के पेट में जब बच्चे के जिस्म में रूह पड़ती है तो बच्चे में हरकत आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 महीने 10 दिन का वक्त रखा है इद्दत के लिए, ताकि फॉर श्योर मालूम हो जाए कि औरत के पेट में बच्चा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, मालूम है, तो फिर उसकी इद्दत कितने दिनों की होगी? उसकी इद्दत उसके बच्चे की डिलीवरी तक होगी। अगर बच्चे की डिलीवरी नेक्स्ट डे भी हो जाए ना, तो इद्दत ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब औरत के ऊपर एक दूसरी ज़िम्मेदारी आ गई, और उसको बच्चा पालना है, बच्चा देखना है, उसका दिमाग उधर चला जाएगा, इसलिए उसकी इद्दत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे इद्दत की फ़र्ज़ करें शौहर का इंतकाल हुआ और अभी-अभी वो प्रेग्नेंट हुई थी, और अब इद्दत फिर उसकी डिलीवरी तक चलेगी, यानी कि बच्चे चाहे 9 महीने हो, चाहे 8 महीने हो, जो भी हो, उसकी इद्दत बच्चे की डिलीवरी तक चलेगी। तो मालूम क्या हुआ? सबक क्या है? कि इद्दत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाजिम करार दी थी। क्यों? औरत के लिए ये मॉर्निंग पीरियड है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है कि औरत बहुत नाजुक मिजाज होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो जज्बाती होती हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को औरत के दिमाग की साइंस ज़्यादा बेहतर मालूम है कि आज की औरत को मालूम है। आज लोग अपनी तरफ से बहुत सारे अटंगे लगाते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई अल्लाह ने जो लिख दिया तो वो उसका काफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बता दिया कि औरत बहुत जज्बाती है, और अल्लाह को औरत के दिमाग के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा मालूम है कि इंसान को। ज़रा सोचिए,
تو اس لیے کوئی اس میں آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت بڑی ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے، جوان ہے، عدت کی ضرورت نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، فلاں فلاں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 دن زیادہ کیوں رکھے؟ تاکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کو یہ وقت دیتا ہے کہ نہ اب اس کے اوپر بہت ساری پریشانی سے مطلب ذمہ داریاں آنے والی ہیں، اس کو اپنے بچوں کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہوگی، اس کو فائنینشیل کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے بچوں کی کسٹڈی، کورٹ، کچھ بھی سسٹم اس کو فائل کرنا ہو، جو بھی کچھ کرنا ہو، قرض کی اس عورت کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت عدت کے دوران کیسے رہے؟ تو یہاں پر ہم لوگوں کو علماء کے مطابق چند اصول ملتے ہیں، اور یہ کہ عورت کو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں جو ہم کو قرآن اور سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1، عورت اس عدت کی مدت میں شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، عورت اس جو ہے وہ عدت کی مدت میں زیادہ اپنے آپ کو سجا سنوار نہیں سکتی۔ ہاں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، نہائے دھوئے، اچھے کلین کپڑے پہنے، لیکن میک اپ، جیولری، ان سب سے پرہیز کرے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جب انسان تیار اس طرح ہوتا ہے نا، جب وہ میک اپ بھی کرتا ہے، جیولری بھی کرتا ہے، تو اس کے دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا ساتھی ہو، شوہر ہو، وہ اس کے ساتھ بیٹھے، یہ کرے وہ کرے، تو دل کی حالت کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے عدت کی حالت میں، عدت کی مدت کے دوران عورت کو زیادہ حسن بناؤ سنگھار اور بہت زیادہ میک اپ کپڑے نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہوتی ہے عموماً زیادہ تر وہ شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، یا پھر وہ مطلب کسی ہیپی اوکیزن کے لیے، اور جو شوہر کی موت ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا امر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ کسی عورت نے پوچھا کہ اس کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، عدت کی مدت میں تھی وہ، تو کیا وہ کاجل لگا لے، کحل لگا لے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ایک اور بات جو ہم لوگ کو معلوم ہوتی ہے کہ اس عدت کی مدت کے دوران اس عورت کو گھر میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ اکیلی رہتی ہے تب بھی وہ گھر میں ہی رہے، شوہر کے ہی گھر میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کے گھر میں ہی اس کی ساری وہ ہوتی ہیں، میموریز ہوتی ہیں، یادیں ہوتی ہیں، پرسنل بلانگنگز ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر عورت کو یہ کہتے جائے کہ شوہر مر گیا، جاؤ تم، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، سسرال والے فوراً بیوی کو نکال کے کہتے ہیں جاؤ بھائی تم اپنے میکے جاؤ، تمہارا شوہر نہیں، اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا۔ آپ کیسے اس عورت کے اوپر اتنا ظلم کر سکتے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور آپ اس کو گھر سے نکال باہر کریں؟ کیا وہ ایموشنز نہیں رکھتی؟ کیا وہ اس کے جذبات نہیں ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کتنی حکمت سے عورت کے جذبات کا خیال رکھ رہا ہے۔ عورت کی یادیں ہوتی ہیں، اس کو روزانہ کا ہنسنا بولنا، کھانا پینا، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا یاد آتا ہے، تو اس کو اپنی مدت عدت کی شوہر کے گھر میں ہی پوری کرنی ہے، اگرچہ شوہر کا انتقال بھی ہو چکا ہو اور وہ اکیلی بھی ہو اس گھر میں، تب بھی۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورت اگر جاب کرتی ہے تو کیا کرے؟ تو معلوم یہ ہے کہ جب بہت نیسیسٹی ہو تو عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ آج پارٹی ہے تو وہاں جا رہی ہے، آج دعوت ہے تو وہاں جا رہی ہے، نہیں۔ ہاں، بہت ضروری کوئی چیز ہے، ڈاکٹر کے جانا ہے مثال کے طور پر، بچے کا علاج کرانا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، کچھ ایسی وجہ ہے، اور کوئی انسان اور دوسرا آدمی اویلیبل نہیں ہے، جیسے کہ ان ملکوں میں آج ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر عورت کو سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا نیم البدل یعنی کہ کوئی سولوشن ہو سکتا ہے تو پھر وہ کرنا چاہیے۔ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو کوئی حل مل جائے، نہیں ملتا تو پھر وہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ رات کو گھر میں سے باہر نہیں رہے گی، رات اس کو اپنے ہی گھر میں گزارنی ہے۔ دن میں کام کی غرض سے اگر وہ باہر نکلے بھی، جاب کی غرض سے یا کچھ، تو رات کو اس کو گھر میں آنا ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سودا سلف لانے کے لیے نکلے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حل ہو سکتا ہے اس کا، جیسے آج کل کے زمانے میں وہ انٹرنیٹ سے آن لائن آرڈر کر سکتی ہے، تو پھر اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو بات کیا ہوئی، فیصلہ کیا کیسے کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو خود ہی عقل سے کام لینا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق جو بالکل ہی ناگزیر ضرورت ہے اس کے لیے تو نکلے، لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھے۔ اگر اس کو گورنمنٹ کے پیپر فائل کرنے، یعنی کہ طلاق کے کاغذات کی ٹیک کیئر کرنے، بچوں کی ایلیمونی فائل کرنے، کچھ بھی کسی بھی ریزن کے لیے باہر نکلنا ہے تو پھر وہ ضروری کاموں میں آ جاتا ہے۔
اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، تبھی بھی وہ جا سکتی ہے، رائٹ. لیکن یہ سب نیسیسری چیزیں ہیں. ہاں، نیسیسٹی کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو خالی لیکچر سننے جا رہی ہوں، یا میں کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، یا کسی کی گریجویشن پارٹی آ رہی ہے میں اس میں جا رہی ہوں. یہ سب نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایشو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی وہ عورت بہت ڈپریس ہے، چلو تم ذرا سا گھر سے باہر نکلو تمہیں اچھا لگے گا. تو آپ کو زیادہ معلوم ہے بہتر کہ یہ اللہ کو. اللہ نے تو کہہ دیا کہ عورت گھر میں رہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے لیے اس کی ایموشنز کی ٹیک کیئر کرنے والے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیچاری اکیلے گھر میں بور ہو رہی ہے، ذرا سے باہر نکلو، لوگوں میں گھلو ملو. تو کریے گا عدت پوری کرنے کے بعد. عدت کے وقت میں باہر نہیں نکلنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فوراً وقتی خوشیوں کی طرف واپس دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس کی اندر سے ڈیپ ڈاؤن ہیلنگ نہیں ہو پاتی. اس کے اندر کی ہیلنگ کا وقت آپ نے اس کو نہیں دیا. تو اس لیے اس عورت کو گھر میں رہنے دیجیے جس کے اوپر عدت اللہ نے لازم کر دی، تاکہ وہ مکمل طور پہ اندر سے ایموشنلی ہیل ہو سکے. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جب اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ باہر نکلے، جو بھی کچھ کرنا ہے کرے، جو بہترین طریقہ ہے اس کے ساتھ کرے. یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ عدت کے بعد عورت یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے، اور کہاں شادی کرنی ہے یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہ اب وہ کماری لڑکی نہیں رہی، اب وہ زمانے کو جان چکی، اب وہ ایک میچور وومن ہے. اس کو پورا حق ہے کہ وہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ اس کو کہاں دوسری شادی کرنی ہے. یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوہ عورت کو دوسری شادی کر لینی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کو تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام تو بلکہ کہتا ہے کہ جلد از جلد دوسری شادی کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں سے جو تم اشارہ کرو ساتھ اس کے پیغام نکاح میں سے عورتوں کے. کیا معلوم ہوا کہ جب عورت بیوہ ہوتی ہیں تو پھر دوسرے مرد اگر کوئی ہے جس کو اس عورت کی بیوگی کا پتہ ہے تو وہ اس عورت سے نکاح کی خواہش کر سکتا ہے. لیکن کیا اس کو نکاح کی خواہش عدت کی مدت کے دوران کر لینی چاہیے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا تم چھپائے رکھو اپنے نفسوں میں، جانتا ہے اللہ. یعنی کہ اگر کسی مرد کو اس بیوہ عورت سے خواہش ہے نکاح کی تو وہ نکاح کی خواہش کو اشارے کنائے میں اس عورت کے تک پہنچا سکتا ہے، لیکن کھلے لفظوں میں نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا انکم ستذکرونہن، اور ضرور تم کرو گے ذکر ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تعائدوہن، نہ تم وعدہ لو ان سے. کیسے؟ سرن چھپ کر، الا مگر، ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کہو بات بھلی. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے کسی مرد کا کہ اشارے کنائے میں یہ بات عورت تک پہنچا دے کہ اس کی عدت کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن باقاعدہ پیغام نہیں بھیجے. کیوں؟ کیونکہ پھر عورت کا دل اداس ہو جائے گا، اس کا یہ عدت کا پیریڈ گزارنا اور مشکل ہو جائے گا. تو اب جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھا ہے نا کہ چھپے چھپے اشارے کنائے میں کوئی پیغام بھیج دے، وہ کیسے کرے گا؟ مثلاً تھرڈ پارٹی کو بول دیا، اس کے رشتہ داروں کو بول دیا کہ بھائی جب اس کی عدت ختم ہوگی تو مجھے بتانا. تو یہ ایک طرح سے اشارہ ہے کہ شاید میں انٹرسٹڈ ہوں. یا پھر یہ کہہ دیا کہ ہاں میں بھی نکاح کی خواہش رکھتا ہوں اور اگر کوئی معلوم ہو تو بتانا. تو یہ بھی ایک اشارہ کنایا ہو گیا کہ آپ نے اس کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ ہاں دیکھو اس کی عدت ختم ہوگی تو پھر شاید میں بھی تو شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ عورت کے ایموشنز کا خیال رکھ رہے ہیں، عورت کے ذہنی حالت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ عدت کی مدت پہ کوئی اس کو ایسی بات نہ ملے جس سے اس کو عدت کی مدت گزارنا مشکل ہو جائے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نہ تم عزم کرو عقد نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے مقررہ میعاد کو. کیا معلوم ہوا کہ تم ارادہ تو کر سکتے ہو لیکن باقاعدہ پروپوزل نہ بھیجو، کیونکہ کچھ نہیں پتہ زندگی کا، کیا پتہ 4 مہینے تک زندہ تم رہو کہ نہ رہو، کچھ اور معاملات ہو جائیں. تو اس لیے اس عورت کے دل میں یہ خیال مت ڈالو کہ 4 مہینے بعد تم اس سے شادی کرو گے، کیونکہ اگر یہ شادی نہیں ہوگی تو وہ عورت بہت زیادہ ایموشنلی اور ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے شکر صبر سے عدت کی مدت ختم ہونے کا انتظار کرو، پھر تم باقاعدہ نکاح کے لیے پروپوزل بھیجو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے.
ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہیں، فاحذروہ پس ڈرو اللہ سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ عورت کے مزاج کا خیال رکھنا، عورت کی انٹلیکٹ، اس کی ایموشنز کا خیال رکھنا، اس کے جذبات کا خیال رکھنا ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، خود عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس عورت کو زیادہ تکلیف مت پہنچاؤ، اس کی عدت کی حالت میں اس کو زیادہ مت للچاؤ، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر و برداشت، حلم سے تمہیں اللہ حلیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ تم بھی صبر و شکر کے ساتھ عدت کا وقت گزارو، اور بعد میں انسان عدت کا وقت ختم ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس عورت سے۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اور تم نے ان سے نہ چھوا ہو، یعنی کہ تم نے ابھی ان سے مباشرت نہیں کری ہو، او تفریدو لہن، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہو، ومتعوہن، اور تم انہیں مال و متاع دے دو جتنا تم ان کو دے سکتے ہو، علی الموسع قدرہ، یعنی کہ جتنی تمہاری انکم ہے اس کے حساب سے ایک معقول رقم عورت کو دے دو، وعلی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے قدرہ، اور اگر انسان تنگ دست ہے، کچھ نہیں دے سکتا تو وہ تھوڑا دے دے لیکن دے دے۔ متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے اس عورت کو، کیونکہ نکاح ہوا تھا۔ حقا علی المحسنین، حق ہے اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیتوں میں ہم کو حق مہر کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ حق مہر دینا ضروری ہے عورت کو۔ 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں حق مہر دینے کی، اور وہ کیا؟ یہاں پر ہم ابھی اس وقت آج کی آیت نمبر 236 میں پہلی کنڈیشن پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو 3 کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا انسان کو کہ حق مہر دینا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر آپ نے نکاح کرا لیکن اگر آپ کی رخصتی نہیں ہوئی، عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہو چکا تھا، ایسی صورت میں اگر رخصتی ہوئے بغیر طلاق ہو گئی اور آپ نے حق مہر کا اماؤنٹ بھی تعین نہیں کیا تھا، کہ ابھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ کتنا رخصت، کیونکہ کتنا نکاح ہوگا، کتنا اماؤنٹ ہوگا، ایسی صورت پہ کیا کیا جائے کہ مرد کی جتنی انکم ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اس عورت کو دلا دینا چاہیے۔ 3 سچویشنز میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سچویشن میں عورت کو 50% ملتا ہے، ایک سچویشن میں عورت کو کچھ اماؤنٹ دے دیا جاتا ہے، اور ایک سچویشن میں اس کو پورا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی 3 سچویشنز ہیں؟ پہلی سچویشن میں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اماؤنٹ طے نہیں ہوا تھا، ایسی صورت میں کچھ دلا دو۔ دوسری صورت میں نکاح ہو گیا تھا اور حق مہر کا اماؤنٹ طے ہو گیا تھا، اور عورت کو اس صورت میں 50% دے دو۔ اور تیسری صورت کیا ہوئی کہ نکاح بھی ہو گیا تھا، رخصتی بھی ہو گئی تھی، اماؤنٹ بھی طے ہو چکا تھا، اس صورت میں عورت کو اس کا پورا حق مہر دے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے عورت کی پروٹیکشن کے لیے بنائے ہیں کہ مرد نکاح کو، رخصتی کو، شادی کو کھیل نہ بنا لے۔ تو آپ مجھے بتائیے ان آیتوں کو پڑھ کے کیا آپ کو اپنے اللہ سے زیادہ محبت محسوس نہیں ہو رہی؟ عورت کا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رکھا ہے، ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کری ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اتنی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مردوں کو حکم دے دیا کہ کیسے عورت کے ساتھ ڈیل کرو، کیسے اس کو مطلب یہ کہ نہ چھوڑو، نہ اور دو تو کیسے دو، اور لو تو کیسے لو۔ کتنی پیاری ہماری اللہ نے ساری باتیں ہم عورتوں کے لیے لکھ دی۔ تو کون کون سے ہیں؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ جب مرد عورت کو طلاق دے اور اس کا حق مہر ایک صورت میں رکھ سکتا ہے۔ کیا پہلی کنڈیشن ہے؟ نکاح ہو چکا، مہر کا اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہو چکا، اور شادی پوری طرح سے ہو چکی، یعنی رخصتی ہو چکی، اس صورت میں عورت کو پورا مہر ملے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نکاح ہو چکا، مہر کا اماؤنٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس صورت میں اس کو کچھ اماؤنٹ ملے گا، کچھ بھی، یعنی کہ کوئی طے شدہ نہیں لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔ تیسری صورت یہ کیا ہے کہ نکاح ہو چکا، مہر ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی،
اس صورت میں عورت کو 50% ملے گا. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ساری ڈیٹیلز ہم لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتی تو ہم لوگ ذرا سے کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دو دفعہ سمجھے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو ختم کیسے کر رہے ہیں؟ حقاً علی المحسنین. یہ کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کمپلیٹ کری. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ حق ہے کس پر؟ ہر نیک انسان پر. تو کیا معلوم ہوا کہ انسان مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حقاً علی المحسنین، نیکی کرنے والے کے اوپر ہی اس کا حق ادا کرے، یعنی کہ اپنے اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے اوپر وہ چلے، ان کو پورا کرے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ عقل و سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی سارے کیے ہوئے باتوں کو، سارے احکامات کو پرسنلی لے سکیں اور اس کو عمل پہ لا سکیں. اگر ہمارے خاندان میں کسی کی طلاق ہو رہی ہو، خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہوئی ہو، تبھی بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو ان کو کیا مشورے دینے ہیں اور کیسے بتانا ہے. اور آج کیا ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف گیونگ معلومات سب چیزیں لوگ انسان واپس لے لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارا کنسومیشن نہیں بھی ہوا تھا، یعنی کہ رخصتی نہیں بھی ہوئی تھی، تب بھی تم عورت کو کچھ دو. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک ایک چیز لسٹ بنا کے واپس لی جاتی ہے. فلاں انگوٹھی جو تحفے میں دی تھی وہ بھی واپس کرو، فلاں تحفہ جو فلاں وقت میں دیا گیا تھا وہ بھی واپس کرو. کیا ہم لوگ دین پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے دین کو اپنا آپ کو کھیل نہیں بنا لیا؟ کتنی، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو، ریسنٹ طلاقوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا خاندانوں میں ایسی باتیں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ لوگ مجھے سب بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا، کیا سیکھا. کوئی سوال ہو تو ضرور کریے گا.